اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم آیت نمبر 96، 97 and 98، اور اب یہ لاسٹ گروپ ہے آیتوں کا 96، 97، 98 پر سورہ مریم جو ہے اس کا اختتام ہے، اور ابھی ہم اس میں پڑھیں گے اور پھر نیکسٹ اس کے بعد ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری سورہ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی۔ تو آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یعنی یقیناً وہ لوگ، یا ان الذین، تو وہ یقیناً وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یعنی ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال کرتے ہیں نیک اور صالح، صالحات اعمال وہ کرتے ہیں یعنی کہ رائچیس ڈیڈز۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اوپر سے وہ عمل صالح کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر سے رحمان ورڈ ہے یہاں پر، یاسین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رحمان ورڈ ہے، اس لیے کہ جب رحمان ورڈ سے وہ لوگ بدکتے تھے اور سوچتے تھے رحمان کون ہے، اللہ تو معلوم ہے لیکن یہ تو رحمان ہے، اسی لیے بار بار اس رحمان ورڈ کا آنا جو ہے وہ اسی لیے ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ نے کہا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور پھر وہ عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو رحمان جو ہے ان کے اوپر نچھاور کرے گا، بیسٹو کرے گا ان کے اوپر محبت۔ یہ محبت کون سی ہے؟ یہ اللہ کی اپنی خود کی وہ محبت ہے جو اب اسپیشل محبت ان کے اوپر بیسٹو کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم آمین۔ اللہ ہم کو ان میں ضرور شامل کرنا جس پر تیری محبتیں جو ہے وہ جس پر تو ڈالے گا محبت اپنی، بیسٹو کرے گا۔ On those who believe and work deeds of righteousness will the most gracious، یعنی most gracious کون ہے؟ رحمان، bestow love۔ اس کی نوٹ ہے 2532، his own love، اللہ کا خود کا یعنی کہ اپنی خود کی محبت، and the love of man's fellow creatures، اللہ کی اپنی محبت بھی ہے اور ساتھ میں اس بندے کے جو بھی فیلو کریچرز ہے، ساتھ کے لوگ، فیملی کے لوگ، پڑوس کے لوگ، کام پر جو لوگ ہیں وہ، محلے کے لوگ، یا جو بھی معاشرہ ہے اس کے لوگ، وہ تمام لوگوں کو بھی اللہ کہے گا اس بندے سے محبت کرو۔ ویسے تو یہ حدیث بھی ہے کہ جو اللہ نے جو کہا ہے نا کہ وہ ہم پڑھ لیں گے بعد میں انشاءاللہ، لیکن ابھی اس وقت یہاں پر جو ہے کہ اللہ کا اپنی محبت اور تمام وہ انسانوں کی محبت جو اس انسان کے ساتھ جن کا کچھ بھی وابستگی ہے، ان دس ورلڈ، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اور آخرت میں بھی۔ گڈنس بریڈز لو اینڈ پیس، بھلائی جو ہوتی ہے اس سے محبت اور امن و امان اور سکینہ ملتا ہے نا۔ اینڈ سن بریڈز ہیٹریڈ اینڈ کنٹینشن، اور گناہ جو ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ نفرتیں، لڑائی جھگڑے،
ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے کھڈا کھودو، گڑھا کھودو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گناہ کے کاموں کے اندر ہے، بھلائی کے کاموں میں نہیں. آیت نمبر 97. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. 97 جو آیت ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا، اور ہم نے اس کو بنایا ہے، یعنی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، تو ہو کیا ہے؟ یہ قرآن. یہ قرآن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یسرنا. یسر کا مطلب ہے آسان. تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، تو اسی لیے ہم نے اس کو آسان بنایا. اس کو کس کو؟ قرآن کو. بے لسانکا، آپ کی زبان پر، یعنی آپ کی زبان پر ہم نے اس کو آسان بنایا. کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ بڑی صاف اور بہت ہی اچھی، اور اس کے اندر کوئی بوجھل پن اور بڑے بھاری عجیب سے الفاظ ایسا سب نہیں ہے اس میں. تو اللہ نے اس کی تعریف خود کی ہے کہ ہم نے آپ کی زبان پر اس کو بہت آسان بنایا ہے. لے تبشرا بہی، لے تاکہ، لے مینس تاکہ، تبشرا بہی. بہی کیا ہے؟ اس سے، اس قرآن سے، تاکہ آپ اس سے خوشخبری دیں، اس قرآن سے خوشخبری دیں. کیونکہ قرآن کے اندر خوشخبریاں ہیں نا جنت کی، تو وہ خوشخبریاں تمام جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے دیجئے، یعنی اس قرآن کے. کس کو؟ المتقین، جو متقین لوگ ہیں، تقوی والے، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں تقوی والے لوگ، ان کو. اور وَتُنذِرَ بِهِ، اور اسی سے، بِهِ مینس اس سے، وَتُنذِرَ بِهِ، اور وارننگ دیجیے، خبردار کیجیے اسی سے، اسی قرآن سے، قوم اللدّا، اس قوم کو جو لدّا کون ہے؟ جو سدا جھگڑتی ہی رہے اور ان کو مطلب آپس میں کوئی اتفاق ہی نہیں ہے، اور ان کے بس وہی جھگڑے، حجت بازیاں، یہی سب کچھ ہے. تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو آپ اسی قرآن سے وارننگ دیجیے. متقین کے لیے خوشخبری اور حجت بازیاں کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں وارننگ. So have we made the Quran easy in your tongue, that with it you may give glad tidings to the righteous and warnings to people given to contention. اب ہے لاسٹ آیت، لیکن ابھی لاسٹ آیت مینس یہاں پر لاسٹ آیت ہے، پھر تفسیر ابن کثیر کی بھی لاسٹ آیت ہوگی نا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ عَهْدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. آیت نمبر 98 سورہ مریم کی لاسٹ آیت، جس میں اللہ نے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، وَكَمْ، اور کتنی ہی ہلاک کر دیے ہم نے، ڈسٹروائے کر دیے، تباہ کر دیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے کتنی ساری قومیں تھی جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. من قرنن، قرن یہی ہے قوم، تو وہ جو قوم تھی، جو قومیں تھی ان سے پہلے، قریش سے پہلے، تو وہ ہم نے تباہ و برباد کر دی. حل تحس منہم، تو کیا تم نے کہیں کسی ایک کا بھی کچھ، حل تحس منہم من احد، یعنی ایک کا بھی کہیں پر کچھ تم نے کچھ سنا، کچھ تمہیں کوئی آواز آئی، ان میں سے کسی ایک کو بھی تم
تم نے کسی ایک کو بھی سمجھو دیکھے یا ملے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے پایا کہیں؟ تو هل تحس منهم من احد او تسمعوا، اور کیا سنا؟ تسمعوا یعنی سنا، لہم رکزا ان کی پھسپھساہٹ، وسپرنگ، ان کی کہیں وسپرنگ بھی آواز آئی کیا کبھی؟ یعنی ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا. تو کیا اللہ پوچھ رہا ہے کہ اب ان کو تم نے اس میں سے کسی ایک کو بھی دیکھا یا ان کی کسی کی کوئی بھی مرمرنگ، وسپرنگ کچھ سنا؟ کوشچن کے اوپر سورہ مریم اینڈ ہو رہی ہے. But how many countless generations before them have we destroyed? Can you find a single one of them now or hear so much as a whisper of them? اس کی نوٹ ہے 2533. سورہ مریم کی ہی یعنی سورہ نمبر 19 اور اسی کی ہی آیت نمبر 74 میں ہم نے یہ پڑھا تھا. وہی سیم یہاں پر مطلب اس کو کمپیئر کرنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو کمپیئر کرو اور یہ ملتی جلتی ہے. From which this sentence is brought up as a reminiscence، یعنی کہ جیسے کہ ایک پرانی جو یاد ہے اس کو تازہ کیا گیا یہاں پہ. Showing the progress of sin، کہ جو گناہ ہے گناہوں کی کس طرح سے یعنی جو بھی پروگرس ہوتی ہے ترقی، دا گائیڈنس وچ اللہ گیوز ٹو دا گڈ، اور وہ جو ہدایت اللہ دیتا ہے اچھوں کو بھلوں کو. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ جب اللہ سے تم کہتے ہو یا اللہ مجھے کار دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے پلین دے دے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں نہ دے. یاد ہو اللہ مجھے بڑا محل دے دے، بنگلہ دے دے، گھر دے دے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں نہ دے. لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے تو اللہ ضرور دے گا، اور یہ سب سے اچھی چیز ہے. تو اسی لیے ہدایت جو ہے اللہ سے مانگا کرو. اللہم اہدنا فی من ہدیت، وہ اللہ جن کو تو نے ہدایت دیا ہے وہ انہی میں سے ہم کو بھی بنا اور ہمیں بھی ہدایت دے. تو اللہ ہدایت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اچھوں کو بھلوں کو. دا ڈیگریڈیشن آف بلاسفیمی، اور پھر کفر کرنے والے جو ہے ان کو کس طرح سے اللہ بالکل ڈیگریڈ کرتا ہے، ذلیل و خوار، بے عزت. دا ریسپائٹ گرانٹیڈ، پھر ایسے لوگوں کو مہلت بھی دی جاتی ہے، رسی دراز کی جاتی ہے. اینڈ دا فائنل اینڈ، دی اینڈ، تو آخری جو انجام ہے پھر وہ آئے گا. when personal responsibility will be enforced. سمجھ جاؤ سب کی اپنی اپنی خود کی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس ذمہ داری کو تم نے نبھایا نہیں ہے تو اب سوچ لو آخرت میں کیا حشر ہوگا. سب پر اللہ نے اس چیز کو، سب پر پرسنل رسپانسبلٹی جو ہے وہ سب کے اوپر لازم کیا ہے. جو بھی اپنی جان بچاتا ہے اس سے، یا اپنی آنکھیں چراتا ہے اس سے، یا یہ ذمہ داری کو جانتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، اب اس کا کیا حشر ہوگا آخرت میں، اس کو جواب دینا پڑے گا. تو یہاں سورہ مریم اینڈ ہوتی ہے، لیکن اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ.